بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کا سبق نمبر 76 ہے اور اس سبق میں ہم یہ 3 ابواب پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے کہ فجر کی نماز میں تثویب کا حکم کیا ہے، اور تثویب کا معنی بھی ہم پڑھیں گے۔ اور دوسرا باب ہے کہ جو اذان کہے اسی کو ہی اقامت بھی کہنی چاہیے۔ اور تیسرا باب ہے کہ بغیر وضو کی اذان کی کراہت ہے، یعنی اذان دینا مکروہ ہے۔ گزشتہ سبق میں اقامت کے کلمات کی تعداد سے متعلق احادیث تھیں، اذان کے وقت کانوں میں انگلیاں دینا، فوائد اور حکمتیں تھیں، اور اب اس سبق میں تثویب ہوگا۔ اذان کے بعد اقامت کس کا حق ہے وہ دیکھا جائے گا، اور دیگر فوائد اور اثری تطبیق دیکھی جائے گی۔ پہلا باب ہم دیکھتے ہیں، باب ما جاء فی التثویب فی الفجر۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا ابو اسماعيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثوبن في شيء من الصلوات الا في صلاة الفجر۔ وفي الباب عن ابي محذورة رضي الله عنه۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا کہ آپ کبھی بھی تثویب مت کیا کریں کسی بھی نماز میں سوائے فجر کی نماز کے۔ تثویب کا معنی آگے آ رہا ہے، مختصراً یہی ہے کہ یعنی ایک مرتبہ اذان دینے کے بعد دوبارہ نماز کے لیے کسی کو بلانا یا اس کے لیے کوئی کلمات کہنا، یہ تثویب کہلاتا ہے۔ تثویب سا وا اور با کا جو مادہ ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بار بار آنا، دہرانا۔ تو ثواب بھی اس لیے کہ وہ دہرایا جائے گا، اس کا ریوارڈ اور اس کا جو اجر ہے وہ انسان کو دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ثواب صوب کپڑے کو کہتے ہیں، کیونکہ کپڑا بھی بار بار جو وہ پہنا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو صوب اور تثویب ہے کہ بار بار کسی کو پکارنا نماز کے لیے یا ان کو دعوت دینا، تو یہ تثویب ہے۔ اور تثویب فجر کی نماز میں ہے جو الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ کسی اور نماز میں نہیں ہے۔ اسی باب کے اندر ابو محذورہ کی روایت بھی موجود ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث بلال لا نعرفه الا من حدیث ابی اسرائیل الملائی، کہ یہ جو ابو اسرائیل ہے اسی کی جو سند ہے اسی سے ہی ہم اس حدیث کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور طریق ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور ابو اسرائیل جو ہے وہ لم یسمع هذا الحدیث من الحکم بن عتبہ، کہ یہ جو ابو اسرائیل ہیں انہوں نے حکم بن عتبہ سے یہ حدیث جو ہے وہ سماعت نہیں کی۔ قال فرماتے ہیں کہ انما رواہ عن الحسن بن عمارہ عن الحکم بن عتبہ و ابو اسرائیل اسمہ اسماعیل بن ابی اسحاق۔ اسرائیل نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، وہ حسن بن عمارہ سے روایت کیا ہے، اور انہوں نے پھر آگے حکم بن عتبہ سے روایت کیا ہے۔ تو انہوں نے براہ راست حکم بن عتبہ سے اس کو روایت نہیں کیا، اور ابو اسرائیل ان کا نام جو ہے اسماعیل بن ابی اسحاق ہے، اور یہ اہل حدیث کے نزدیک قوی راوی نہیں ہے۔ وقد اختلف اہل العلم فی تفسیر التثویب، ایک تو سند کے اوپر کلام فرما دیا، اور اب آتے ہیں کہ تثویب کی تفسیر اس میں کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تثویب، بعض نے کہا کہ التثویب ان یقول فی اذان الفجر الصلاۃ خیر من النوم، ایک تو تثویب یہ ہے، وهو قول ابن المبارک و احمد، وقال اسحاق فی التثویب غیر هذا، امام اسحاق نے تثویب کے اندر کچھ اور تشریح بھی کی ہے۔ قال هو شیء احدثه الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تثویب وہ ہے کہ جو لوگوں نے بعد میں اپنی طرف سے گھڑ لی ہو کہ اذان کے بعد کسی کو نماز کے لیے پکارنے کی آوازیں دینا۔ اذا اذن المؤذن فاستبطأ القوم، جب مؤذن اذان دے اور قوم جو ہے وہ سست پڑ جائے اور نماز کی نئی طرف نہیں آ رہی ہو، تو اس وقت پھر وہ قال بین الاذان والاقامت قد قامت الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس طرح کے کلمات گلیوں میں جا کر کہنا، تو یہ جو لوگوں نے بعد میں کہنا شروع کیا ہے یہ تثویب ہے۔ وهذا الذي قال اسحاق والتثویب الذي كرهه اهل العلم، اس کو اہل علم نے مکروہ سمجھا ہے، اور والذي احدثوه بعد النبي صلی اللہ علیہ وسلم، والذي فسر ابن المبارك واحمد ان التثویب ان يقول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم فهو قول صحیح۔ یہ جو حضرت عبداللہ بن مبارک اور احمد نے تثویب کا یہ مفہوم ذکر کیا صلاۃ خیر من النوم، اس کا مصداق ہے، یہ تو صحیح قول ہے۔ ويقال له التثویب ایضا، اس کو بھی تثویب کہا جاتا ہے، وهو الذي اختاره اهل العلم ورأوه۔ وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم،
وروي عن مجاهد قال دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصلي فيه. یہ ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجاہد تھے، اور مجاہد فرماتے ہیں کہ ہم ایک مسجد میں داخل ہوئے اور وہاں پہ اذان دی گئی، اور ہم چاہتے تھے کہ وہاں اس مسجد میں نماز پڑھیں، لیکن مؤذن نے تصویب کر دی کہ وہ اذان کے بعد بھی لوگوں کو کہنے لگا کہ قد قامت الصلاۃ حی علی الصلاۃ. تو ایسے موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہاں اس مسجد سے نکل گئے، فرمانے لگے کہ ہمیں اس مسجد سے لے جاؤ، یہ ایک بدعتی شخص کی مسجد ہے اور یہ بدعتی آدمی ہے، ہم ادھر نماز نہیں پڑھیں گے. اور وَإِنَّمَا كَرِهَ عبد اللہ رضی اللہ عنہ التثویب الذي احدثه الناس بعده، جو لوگوں نے بعد میں گھڑ لیا اس تصویب کو وہ مکروہ سمجھتے. باب ما جاء ان من اذن فهو يقيم. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة ويعلى عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اؤذن في صلاة الفجر فاذنت فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. زیاد بن حارث الصدائی، یہ صدائی قبیلے سے ہیں. قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا، کیونکہ یہ بھی مؤذن تھے، کہ میں فجر کی نماز کے لیے اذان دوں، اور میں نے اذان دی تو بلال نے ارادہ کیا کہ وہ اقامت کہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اخا صدائن یعنی صدائی قبیلے کا جو بھائی ہے، یہ اس نے اذان دی تھی، تو ومن اذن فهو يقيم، جس نے اذان دی ہے تو اقامت بھی وہی کہے گا. اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی موجود ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث زیاد انما نعرفه من حدیث الافریقی والافریقی هو ضعیف عند اہل الحدیث، کہ یہ جو حدیث ہے ہم نے صرف افریقی راوی سے اس کو سنا ہے، اور افریقی جو ہے وہ اہل حدیث کے نزدیک یہ ضعیف راوی ہے. ضعفه یحیی بن سعید القطان وغیرہ. قال احمد لا اکتب حدیث الافریقی، میں تو افریقی کی احادیث کو بالکل لکھتا بھی نہیں ہوں. قال ورأيت محمد بن اسماعیل یقوی امرہ، لیکن میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ دیکھا ہے کہ وہ اس کے امر کو یعنی اس کے معاملے کو مضبوط کرتے ہیں. ویقول، وہ فرماتے ہیں ہوا مقارب الحدیث، وہ مقارب الحدیث ہیں یا مقارب الحدیث ہیں. اس کی تشریح ہم آگے دیکھتے ہیں. والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم ان من اذن فهو يقيم، اکثر اہل علم کا یہی قول ہے کہ جو اذان دے گا وہی اقامت بھی کہے گا. اگلا باب دیکھ لیتے ہیں کہ باب ما جاء في كراهية الاذان بغير وضوء. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا البريد بن مسلم عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضي، کہ بغیر وضو کے اذان دینا مکروہ ہے. تو اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کوئی بھی شخص نہ دے مگر وضو کر کے دے. وبی قال حدثنا یحیی بن موسیٰ قال حدثنا عبد اللہ بن وهب عن یونس عن ابن شہاب قال قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لا ینادی بالصلاة الا متوضی، کہ نماز کے لیے کوئی بھی اذان نہ دے مگر صرف وضو والا شخص اذان دے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہذا اصح من الحدیث الاول، یہ جو حدیث ہے یہ اس حدیث سے زیادہ اصح ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث لم يرفعه ابن وهب، ابن وہب نے اس حدیث کو مرفوع نہیں بیان کیا، یعنی عبداللہ بن وہب نے. وہو اصح من حدیث الولید بن مسلم، یہ جو اوپر ولید بن مسلم کی روایت ہے جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت آئی ہے، تو اس کو فرماتے ہیں کہ یہ اس کے اندر جو ہے یہ زیادہ صحیح نہیں ہے. یہ زیادہ صحیح ہے کیونکہ یہ مرفوع نہیں ہے بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے. والزہری لم يسمع من ابی ہریرہ، فرماتے ہیں کہ اس میں جو یہ زہری ہیں عن الزہری عن ابی ہریرہ، تو زہری کا سماع ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا اس روایت سے یہ روایت زیادہ اصح ہے کہ یہ روایت یہاں پہ یہ مرفوع نہیں ہے بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا گیا. واختلف اهل العلم في الاذان على غير وضوء فكره بعض اهل العلم وبه يقول الشافعي واسحاق. امام شافعی اور امام اسحاق رحمہ اللہ نے بغیر وضو کے اذان دینے کو مکروہ کہا ہے. ورخص في ذلك بعض اهل العلم وبه يقول سفیان وابن المبارک واحمد. ان فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے کہ بے وضو آپ اذان دے سکتے ہیں. راویوں کو دیکھ لیتے ہیں. ابو احمد الزبیری، یہ زا کے ضمہ کے ساتھ ہے، محمد بن عبداللہ بن زبیر بن درہم الاسدی الکوفی. ابو اسرائیل
ان کا ترجمہ آگے آنے والا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ ابو اسرائیل کی یہ کنیت ہے، ان کا نام آگے آئے گا۔ الحکم هو ابن عتیبہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن بلال عبد الرحمن هذا لم يسمع من بلال كما صرح الحافظ في التلخيص۔ عبدہ یعلا عبد الرحمن بن زیاد بن انعم یہ الافریقی ہیں، زیاد بن نعیم یہ زیاد بن ربیعہ بن نعیم الحضرمی ہیں، زیاد بن حارث الصدائی یہ صدا قبیلے کی طرف، اس کا یمن کا ایک قبیلہ ہے اس کی طرف اس کی نسبت ہے۔ افریقی کون ہے؟ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن زیاد بن انعم افریقی ہوا ضعیف۔ مقارب الحدیث فرماتے ہیں کہ یہ تعدیل کے الفاظ ہیں، یعنی اس کی وجہ سے راوی کے اوپر جرح نہیں کی جا سکتی۔ معاویہ بن یحییٰ یہ معاویہ بن یحییٰ الصدفی ہیں، ابو روح الدمشقی۔ عبداللہ بن وہب بن مسلم القرشی فقیہ ہیں۔ یونس بن یزید بن ابی النجاد الایلی۔ ابو اسرائیل کا ترجمہ یہاں پہ آ گیا ہے کہ اسماعیل بن ابی اسحاق، اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ قوی نہیں ہے۔ ابو اسرائیل الملائی الکوفی یہ اسماعیل بن ابی اسحاق ہیں، اور یہ ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ وقد کان شیعیا بغیضا من الغلات الذین یکفرون عثمان، فرماتے ہیں کہ یہ شیعہ راوی ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تکفیر کرنے والے لوگ ہیں، ان میں سے یہ تھا۔ اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المسلمین بسوء حفظ ابی اسرائیل، کہ ابو اسرائیل کے سوء حفظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر احسان فرمایا۔ وذکر اقوال الجرح، اور جرح کے اقوال بھی اس کے بارے میں منقول ہیں۔ اب یہاں پہ تصویب کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ تصویب هو العودۃ الی الاعلام بعد الاعلام، یعنی ایک اعلان کے بعد دوبارہ اعلان کی طرف لوٹنا۔ ویطلق علی الاقامہ، اور باقی اس کی جو تشریح ہے وہ ماقبل میں آ چکی ہے۔ اب تصویب کے حوالے سے کچھ مفہوم ہم یہاں خلاصے کی شکل میں دیکھتے ہیں، اور پھر اس کو عبارت کی شکل میں بھی دیکھتے ہیں۔ تصویب سے مراد اذان اور اقامت کے درمیان لوگوں کو دوبارہ نماز کی اطلاع دینا۔ تصویب قدیم جو ہے وہ مسنون ہے، جیسے کہ الصلاۃ خیر من النوم ہے، اور جو نئی تصویب ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے کلمات دوبارہ سے دہرانا، یہ الفاظ بعد میں اضافہ کیے گئے ہیں۔ اصول یہی ہے کہ جس چیز کو مومن اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہوتی ہے، تو لیکن اس میں اختلاف ائمہ ہے۔ تابعین کے دور میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا اس میں اضافہ ہوا۔ اب امام شافعی رحمہ اللہ کے قول قدیم میں عشاء میں بھی تصویب جائز تھی نیند کے وقت کی وجہ سے، لیکن قول جدید میں اس کا انکار ہے، جبکہ احناف کے نزدیک اصل حکم صرف فجر کے لیے ہے، اور مشائخ متأخرین فقہا نے فجر کے علاوہ تمام نمازوں میں تصویب کو جائز قرار دیا ہے۔ اور وجہ اور حکمت یہ ہے کہ لوگوں میں دین سے غفلت، دنیا کی طرف رغبت اور سستی بڑھ گئی ہے، لہٰذا نیکی میں تعاون کے اصول پر مزید اطلاع کی ضرورت پیش آئی ہے۔ طریقہ کاری عرف میں یہ ہے کہ تصویب کے الفاظ یا طریقہ متعین نہیں ہے، بلکہ ہر شہر اور علاقے کے عرف کے اعتبار سے الفاظ اپنی زبان میں کہے جائیں۔ مختلف صورتیں یہ اطلاع کھنکھارنے، الصلاۃ الصلاۃ کہنے، قامت قامت کہنے کے علاوہ اور بھی جس طرح کے بھی الفاظ ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ تصویب کا اصل مقصد اعلام اور اطلاع دینا ہے، اور اطلاع اسی طریقے سے معتبر ہوگی جو لوگوں میں معروف اور رائج ہو۔ بدائع ثنائی کے اندر یہ ساری تفصیل موجود ہے، اور یہاں پہ تصویب کا جو 3 ہیں ان میں سے ایک یہ کہ تفسیر اس کی ذکر کی گئی ہے اس عبارت کے اندر، اور محل ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا وقت ذکر کیا گیا ہے، اور تفصیل کے ساتھ یہ اس پوری عبارت کے اندر موجود ہے، آپ اس کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب مؤذن کی طہارت اور بے وضو اذان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مؤذن کا بوضو ہونا مستحب اور افضل ہے، کیونکہ اذان ایک ذکر معظم ہے اور پاکی کی حالت میں اس کی تعظیم زیادہ ہے۔ بے وضو اگر اذان دے اگر کوئی شخص تو ظاہر الروایہ یعنی حنفی مسلک کا جو راجح قول ہے اس کے مطابق یہ جائز ہے اور مکروہ نہیں ہے، اور اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ کبھی کبھار بغیر وضو بھی اذان دے دیا کرتے تھے۔ نیز جب بے وضو قرآن پاک پڑھنا جائز ہے تو اذان دینا بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ ایک اور قول ہے کہ امام حسن رحمہ اللہ، حسن بصری رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق بے وضو اذان مکروہ ہے اور دہرائی جائے گی، کیونکہ اذان نماز کے مشابہ ہے۔ حالت جنابت میں اذان دینا مکروہ ہے، اور حکم یہ ہے کہ ایسی اذان کا اعادہ کیا جائے گا، اور وجہ اس کی یہ کہ جنابت کا اثر منہ پر بھی ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن جب نہیں کی جا سکتی تو اذان میں نہیں دی جا سکتی۔ بے وضو اقامت یہ مکروہ ہے بالاتفاق، جس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا بھی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہ قول ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اقامت اور نماز کے شروع ہونے میں اتصال اور تسلسل سنت ہے، وضو کرنے جانے سے یہ تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ اقامت کا پھر اعادہ ہوگا، اگر بے وضو حالت میں اقامت کہی جائے یا حالت جنابت میں کہی جائے گی تو اذان کے برعکس اقامت کا اعادہ جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے،
کیونکہ اقامت ایک ہی دفعہ مشروع ہے۔ مؤذن کی طہارت اور بے وضو اذان کے حوالے سے یہ ساری تفصیل بدائع ثنائی کی اس عبارت سے لی گئی ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان یکون المؤذن علی الطہارۃ لانہ ذکر معدم، اور اسی طریقے سے حسن بصری کا بھی قول یہاں پہ موجود ہے۔ آگے یہ تفصیل ہے کہ جو اذان دہے وہی اقامت بھی کہے، تو الفقہ الاسلامی وادلتہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ الافضل فی المذاہب الاربعۃ ان یتولی الاقامۃ من اذن اتباعا للسنۃ من اذن فهو یقیم، اور اس میں حنفیہ کا قول ہے کہ یکرہ ان یقیم غیر من اذن ان تعدى بذلك، اگر مؤذن کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو پھر تو مکروہ ہے کہ کوئی دوسرا اقامت کہے، کیونکہ لأن اکتساب اذى المسلم مکروہ، کسی مسلمان کو تکلیف دینا بھی مکروہ ہے، ولا یکرہ ان کان لا يتعدى به، اگر دوسرے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو پھر اقامت کوئی دوسرا بندہ کہہ سکتا ہے۔ مقارب الحدیث یا مقارب الحدیث، اس لفظ کی تشریح ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فقہی اختلاف ہے کہ محدثین کے نزدیک راوی کے لیے مقارب الحدیث کا لفظ استعمال کرنا یہ جرح ہے یا تعدیل ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ یہ الفاظ توثیق ہیں، جس کا مطلب ہے کہ راوی کا معاملہ مضبوط ہے۔ تعدیل کے درجات میں اس کا شمار یہ چوتھے درجے میں ہوتا ہے۔ علامہ سیوطی کا موقف یہ ہے کہ اپنی الفیہ میں اسے صالح الحدیث یا جید الحدیث کے زمرے میں وہ رکھتے ہیں، جو اس کے حسن ہونے کی دلیل ہے۔ اور ایک غلط فہمی ہے اس طرح کی ایک اصطلاح فلان علی یدی عدل، جو کتاب العلل میں کثرت سے آتا ہے، تو اس طرح کی ایک اصطلاح ہے، تو حافظ زین الدین العراقی اسے توثیق سمجھتے ہیں کہ ہاتھوں میں، یعنی میری نظر میں یہ عدل ہے۔ صحیح تحقیق یہ ہے کہ حافظ ابن حجر نے تحقیق کی کہ یہ الفاظ جرح ہیں اور سخت تنقید ہے، اور اہل یمن کا یہ محاورہ ہے۔ اور تاریخی پس منظر سے یہ ہے کہ عدل یمن کے بادشاہ طبہ کے کوتوال یعنی پولیس یا چیف کا نام تھا، جس سے جو ہے وہ مجرم حوالے کیے جاتے تھے۔ مطلب یہ کہ اس جملے کا مطلب تعریف نہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ شخص جیل خانے کے قابل ہے، یعنی انتہائی ضعیف یا مجروح یہ لفظ ہے۔ اور یہ ساری تفصیل معارف السنن کی اس عبارت سے لی گئی ہے کہ قولہ هو مقارب الحدیث اختلف المحدثون فی ان هذه اللفظ من الفاظ الجرح او من الفاظ التعدیل۔ آگے پوری تفصیل آپ نے سماعت فرما لی، اور یہاں پر بھی کتاب العلل کے حوالے سے جو تشریح ہے وہ یہاں دیکھ لیں، اور بغیر وضو کے اذان دینے کے حوالے سے جو تشریح ہے وہ بھی معارف السنن کے اندر یہاں موجود ہے۔ اور فی الباب کے تحت آنے والی روایات کو ایک نظر دیکھ لیجئے، جیسے کہ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی روایت، اس کے الفاظ یہ ہیں۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، جس کے الفاظ آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں۔ فوائد اور حکمتیں، بہت اہم فوائد اور حکمتیں ہیں جن کو آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور عصری تطبیق کے آج کل جو فجر کے علاوہ دیگر نمازوں کے لیے لاؤڈ سپیکر پر الصلاۃ کی آوازیں لگانا، یہ تو مکروہ تصویب کے زمرے میں آتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نیچے آپ عصری تطبیق کو بھی آپ دیکھ لیجئے، اور یہ کچھ سوالات ہیں، آپ ان کو اپنے پاس نوٹ فرما لیں۔ سبق کا خلاصہ ایک نظر دیکھ لیجئے۔ اسی کے ساتھ سبق نمبر یہ 76 اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔